إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے اسباب الوقایۃ من النار، جہنم کی آگ سے بچاؤ کے لیے وسائل، ذرائع اور اسباب۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے دنیا میں ہمیں ایک امتحان گاہ دارالابتلاء کے اندر بھیجا ہے۔ ہمارا امتحان لینے کی غرض سے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ زندگی کی مہلت ہمیں عطا کی ہے۔ جو اس فرصت سے فائدہ اٹھا کر اپنی آخرت کے لیے، اخروی کامیابی کے لیے سعی و کوشش کرے گا، اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے جنت جیسا بہترین انعام تیار کیا ہے، جس کے اندر نعمتیں، سہولتیں، اس کی آرائش و زیبائش ہمارے تصور و خیال سے بھی باہر ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اعددت لعبادی الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ انعام تیار کیا ہے آخرت میں، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ جو کسی آنکھ نے کبھی ویسا انعام دیکھا نہیں، ویسی نعمتیں دیکھی نہیں، کسی کان نے کبھی ان کا تذکرہ نہیں سنا، اور کسی کے دل میں ویسی نعمتوں کا کبھی خیال نہیں گزرا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی، ہم سیاہ کار ہیں، خطا کار ہیں، ہمارے اندر بہت کمزوریاں اور کوتاہیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی رحمت پر امید رکھتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اللہ کے رسول پر ایمان لائے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ امید رکھتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں اپنے اس بہترین انعام سے نوازے، ہمیں بھی، ہمارے والدین کو بھی، ہمارے بیوی بچے، ہمارے دوست احباب، ہمارے اساتذہ کرام، سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ڈھانپ لے اور قیامت کے دن جنت الفردوس کے حقدار بنائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں ناکامیوں سے بچائے اور جہنم جیسی سزا اور عذاب سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو جس طرح یہ جنت کامیاب لوگوں کے لیے انعام ہے،
اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ناکام لوگوں کے لیے، اپنے نافرمانوں کے لیے، اور جنہوں نے دنیا میں آ کر اپنا وقت برباد کیا ان کے لیے ایک سزا تیار کی ہے۔ اس کا نام جہنم ہے، اس کا نام دوزخ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ وہ سزا کتنی سخت ہے، آئندہ احادیث مبارکہ میں اس کا ذکر آپ سنیں گے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کامیابی اور ناکامی کا معیار یہ بنایا ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ قیامت کے دن جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے بچا لیا اور اس کو جنت عطا کر دی، وہ کامیاب ہے۔ اور یہ حقیقی کامیابی ہے جس کے حصول کے لیے ہر مسلمان کو دنیا کی زندگی میں کوشش اور محنت کرنی چاہیے۔ کچھ پانے کے لیے، کچھ حاصل کرنے کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے، انسان کو کوشش کرنی پڑتی ہے، اور کہتے ہیں من جد وجد، جو محنت کرے گا وہ پالے گا۔ اس لیے کہ صرف زبانی دعویٰ، خواہشات کہ ہم جنت الفردوس میں جائیں گے اور کرنا کچھ بھی نہیں، تو ایک عقل مند آدمی اس بات کو اپنے ذہن میں رکھے کہ جس طرح کسی عربی شاعر نے کہا ہے، ترجو النجات ولم تسلک مسالکہا ان السفینۃ لا تجری علی الیبس۔ کہتے ہیں کامیاب ہونا چاہتے ہو، منزل پر پہنچنا چاہتے ہو، لیکن اس کے لیے کرتے کچھ بھی نہیں۔ بنے ہیں نقش کہیں آب رواں پر، چلے ہیں کبھی خشکیوں میں سفینے۔ یہ سفینے خشکیوں میں نہیں چلتے، سفینہ اپنا پانی میں اتارنا پڑتا ہے، مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تب جا کر انسان کو کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ اس تصور کو سامنے رکھ کر کہ وہ جہنم کی سزا کتنی سخت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ میں فرماتے ہیں، ایمان والو، خود کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے۔ اور پتھر سے کیا مراد؟ کہ وہ پتھر جن کو لوگ اپنا معبود اور الہ سمجھ کر پرستش کرتے رہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے سامنے ان کو بھی جہنم میں ڈالے گا کہ اگر یہ الہ و معبود ہوتے تو اپنے آپ کو تو بچا سکتے۔ وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اللہ تعالیٰ نے اس جہنم کے داروغے، اس کا انتظام کرنے والے ایسے فرشتے مقرر کیے ہیں جو بڑے سخت مزاج اور سخت گیر ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ ان کو جو بھی حکم دیتا ہے، نہ اس کو کسی کی چیخ و پکار پہ رحم آئے گا، نہ کسی کی آہ و بکا پہ ان کو ترس آئے گا، بلکہ جو اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے وہی کرتے ہیں۔ یفعلون ما یؤمرون، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ دنیا کی آگ، یہ دنیا کی گرمی جو ہم سے برداشت نہیں ہوتی، ہم نے اس سے بچاؤ کے لیے کتنے انتظام کر رکھے ہیں، اے سی لگا رکھے ہیں اور انتظامات کر رکھے ہیں اس گرمی سے بچاؤ کے لیے۔ اس دور کی بات ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے لیے تیاری کا حکم دیا۔ سخت گرمیوں کا موسم تھا، مسلمانوں کے کھجوروں کے باغ پکے ہوئے تھے، ان کو توڑنے ہی والے تھے، ابھی توڑی نہیں تھی کھجوریں۔ ادھر سے اطلاع مل گئی کہ رومی بہت بڑا لشکر لے کر مسلمانوں کے مقابلے میں آ رہے ہیں، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تیاری کا حکم دیا۔ یہ تنگی کا زمانہ تھا، پہلا راشن، پہلا جو جمع انسان کے اپنی قوت کے لیے، کھانے پینے کے لیے جمع کرتا ہے، کھجوریں وغیرہ، وہ ختم ہو چکی تھی، نئی ابھی گھر میں آئی نہیں تھی۔ اسی لیے اس جیش کو، اس لشکر کی تیاری کو، اسے جیش الاسرہ کہا جاتا ہے، تنگی کے زمانے میں تیار کیا جانے والا لشکر۔ نبی علیہ السلام نے چندے کی اپیل کی، اسی موقع پر حضرت ابوبکر گھر کا سارا سامان لے آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
حضرت عمر آدھا سامان لے آئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے غلے سے لدے ہوئے اونٹ پیش کیے، پھر اشرفیوں کی تھیلی پیش کی، اور نبی علیہ السلام اس کو الٹا پلٹا رہے تھے ہاتھوں پر، فرما رہے تھے آج کے بعد عثمان کوئی عمل بھی نہ کرے، اللہ نے اس کو بخش دیا۔ اسی موقع پر منافق مسلمانوں کے اندر بددلی پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ کوئی مسلمان 1 کلو کھجوریں لے کر آ رہا ہے تو مذاق اڑاتے، دیکھو سپر طاقت کا مقابلہ 1 کلو کھجوروں کے ذریعے۔ پھر مسلمانوں کے پاس جا کر ان کے اندر بددلی پھیلاتے اور کہتے اتنی گرمی ہے، اور تبوک کا مقام مدینہ طیبہ سے تقریباً 700-750 کلومیٹر ہے، صحرائی سفر، کہنے لگے اتنی دور جا کر تو تم تو راستے میں جھلس کر مر جاؤ گے، تم کیا مقابلہ کرو گے سپر طاقت کا؟ تو اللہ رب العزت انہوں نے کہا قالوا لا تنفروا فی الحر، اتنی گرمی میں گھر سے نہ نکلو۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا میرے پیارے حبیب ان کو فرما دیجئے قل نار جہنم اشد حرا، تم اس گرمی سے گھبرا رہے ہو، جہنم کی آگ اس سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ گرمی جو ہم محسوس کر رہے ہیں، اشتقت النار الی ربها، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، اور بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ جہنم نے اللہ کی بارگاہ میں شکایت کی، فقالت یا ربی اکل بعضی بعضا، میرے شعلے ایک دوسرے کو کھا رہے ہیں، مجھ پہ بڑی حدت آ چکی ہے، شدت آ چکی ہے۔ کتنی؟ آپ سورہ ملک کی تلاوت کرتے ہیں ہر روز رات کو سونے سے پہلے، اور کیا کریں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی باقاعدگی کے ساتھ سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے رات کو سونے سے پہلے، یہ سورت اس کو قبر کے عذاب سے بچائے گی، اپنے پروں کے نیچے ڈھانپ لیتی ہے جب فرشتے عذاب کے آتے ہیں، شفاعت کرے گی اس کی۔ تو اس کے اندر ہم یہ پڑھتے ہیں نا تقاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ وہ جہنم اپنے جوش سے پھٹ جائے۔ تو جہنم نے شکایت کی، فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ، اللہ تعالیٰ نے جہنم کو 2 سانس لینے کی اجازت دی، 2 سانس لینے کی اجازت دی، نفس فی الشتاء ونفس فی الصیف، ایک سانس سردیوں کے موسم میں، ایک سانس گرمیوں کے موسم میں، فَهُوَ أَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ، آپ نے فرمایا جب شدت کی گرمی ہوتی ہے تو یہ جہنم کی بھاپ ہوتی ہے، سانس لیتی ہے جہنم، تو اس کی وجہ سے دنیا میں اتنا ٹمپریچر ہو جاتا ہے کہ برداشت سے باہر ہوتا ہے، اور جب ان سردیوں میں انتہا درجے کی سردی ہوتی ہے تو یہ بھی اس کی ٹھنڈی سانس ہوتی ہے کہ وہ سردی بھی انسان سے برداشت نہیں ہوتی۔ اس لیے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نارکم هذه التي توقدون، یہ آگ جو تم جلاتے ہو کھانا پکانے کے لیے، اپنی ضروریات کے استعمال کے لیے، یہ آگ واحد من 70 جزءا من حر جہنم، یہ جہنم کی آگ سے آگ کا 70واں حصہ ہے، یعنی وہ اس سے 69 مرتبہ زیادہ تیز ہے، 70واں حصہ ہے۔ فرمایا واللہ ان کانت لکافیہ، یہ آگ ہی انسان کو جلانے کے لیے کافی ہے، لیکن جہنم کی آگ اس سے 70 گنا زیادہ تیز ہے، اور ہر ایک جز کی حرارت اسی کی مانند ہے۔ اس لیے اتنی سخت سزا سے بچنے کے لیے ہمیں جو طریقہ کار بتایا گیا ہے، پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ للعالمین ہے، آپ کی تعلیمات ہمیں جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا آخذ بحجزکم عن النار، میں تمہاری کمرے پکڑ پکڑ کر جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے پیچھے کھینچ رہا ہوں، وانتم تقتحمون علیہا، اور تم ہو کہ چھلانگے لگانے کے لیے تیار ہو اس سے بچانے کے لیے۔ سب سے پہلی چیز کہ کوئی ذریعہ بھی انسان اختیار کرے، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، جس طرح کہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اتقوا النار ولو بشق تمرہ،
جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے سعی اور کوشش کرو، اگرچہ آدھی کھجور ہی کیوں نہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو اس جہنم کی آگ سے آزادی کے لیے سب سے پہلی چیز ہے ایمان۔ جو ایمان لایا اور ایمان خالص اللہ نے اس کو نصیب کیا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے گارنٹی ہے کہ اللہ اس کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے گا۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفس محمد بیدہ، والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لا يسمع بی احد من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار، کہ میرے آنے کے بعد دنیا کے اندر جو شخص بھی موجود ہے، خواہ وہ یہودی ہے یا عیسائی ہے، جس مذہب کو بھی فالو کرنے والا ہے، اس کو پتہ چل گیا کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کر مبعوث کیا ہے، پھر وہ مجھ پر ایمان نہیں لایا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ تو گویا کہ ایمان لانا یہ جنت میں جانے کے لیے پہلی شرط ہے۔ اور دوسری چیز، ایمان کے بعد اللہ کی توحید خالص انسان کے پاس ہو، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے، کیونکہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم رجل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، فقال یا رسول اللہ ما الموجبتان، دو چیزیں جو انسان پر واجب ہوتی ہیں وہ کیا ہیں؟ انسان پر واجب کرنے والی دو چیزیں کیا ہیں؟ کیا مطلب کہ جنت کو واجب کرنے والی کیا چیز ہے اور جہنم کو واجب کرنے والی کیا چیز ہے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقال من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو اس حال میں دنیا سے گیا اس کو موت آئی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اللہ کی توحید پر قائم ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ ومن مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، جو آدمی شرک کرتے ہوئے مر گیا توبہ کے بغیر، اس کی موت آ گئی تو وہ جہنم میں جائے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس لیے توحید خالص، اسی طرح تقوی، اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ پل صراط پہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے اوپر نصب کرے گا، وہاں سے ہر ایک نے گزرنا ہے، لیکن ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم ان لوگوں کو وہاں سے نجات دیں گے جو تقوی اختیار کریں گے، اللہ سے ڈرتے رہیں گے، متقی اور پرہیزگار ہوں گے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری، پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری تمام امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ قیل ومن ابا، حضرت جنت میں جانے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی گویا کہ اس نے خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا، وہ دوسری طرف جائے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ شخص جو اللہ کے خوف سے رو پڑتا ہے، تنہائی میں بیٹھا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے، اللہ کے خوف سے رو پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جہنم سے محفوظ رکھے گا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا یلج النار رجل بقا من خشیت اللہ، لا یلج النار رجل بقا من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی الضرع، فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے خوف سے روتا ہے وہ کبھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ جس طرح کہ دودھ کا واپس اپنے تھن میں جانا مشکل ہے، اسی طرح اللہ کے خوف سے رونے والے شخص کا جہنم میں جانا ناممکن ہے۔ اس لیے اللہ کے خوف سے رونا، نماز، فرض نماز کے علاوہ سنتوں پر پابندی کرنا۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، من حافظ علی 4 رکعات قبل الظہر و4 بعدها حرمہ اللہ علی النار، جو آدمی ظہر کی نماز سے پہلے 4 سنتیں
پھر زور کے بعد بھی 4 سنتیں پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کو حرام قرار دے دیتے ہیں۔ اسی طرح پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ، فرض روزوں کے علاوہ نفلی روزے رکھنا، فرمایا عن عثمان ابن ابی العاص عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الصوم جنہ یستجن بها العبد من النار، روزہ ڈھال ہے جس کے ذریعے انسان جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ سچ بولنا، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا، شوہر کا بیوی کا اپنے شوہر کی اطاعت کرنا، مسلمانوں پر مصیبت کے وقت ان کا تعاون کرنا، مسلمان کا اس کی عدم موجودگی میں اپنے مسلمان بھائی کا دفاع کرنا، یہ سارے کے سارے وہ اعمال ہیں جو انسان کو جہنم سے بچانے والے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ انسان جہنم سے بچنے کے لیے اللہ کی نافرمانی کے تمام کاموں کو ترک کرے اور اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے والے کام کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے گا اور اس کو جنت الفردوس نصیب کرے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق بخشے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ محترم بھائیو، جہنم سے آزادی حاصل کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسباب اور جو اعمال ہمیں بتائے ہیں، ان میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ والدین کی خدمت کرنا، والدین کی خدمت کرنا۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دخلت الجنہ فسمعت فیہا قراءۃ، اللہ نے مجھے جنت کا مشاہدہ کروایا، میں نے وہاں ایک طرف سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز سنی، قراءت کی آواز سنی، تو میں نے پوچھا من ھذا فقلت من ھذا، یہ کون ہے تلاوت کر رہا؟ قالوا حارثۃ بن النعمان، تو مجھے بتایا گیا کہ یہ حارثہ ابن نعمان ہے۔ تو یہ بیان کرنے کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا کذالکم البر، کذالکم البر، یہ ہے والدین کی خدمت کا صلہ۔ وکان ابر الناس بامہ، یہ اپنی ماں کا بڑا فرما بردار تھا۔ اسی طرح اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت کرنا۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ ثلاث بنات، جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں عطا کی، وصبر علیہن، اس نے ان پر صبر کیا، ان کو برا نہیں سمجھا اور ان پر خرچ کیا، ان کی اچھی تربیت کی، کن لہ حجابا من النار، وہ اس کی اور جہنم کی آگ کے درمیان ڈھال بن جائیں گے۔ اللہ کا ذکر کرنا کثرت کے ساتھ، یہ انسان کو جہنم کی آگ سے بچاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ایک دن ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ نے فرمایا اپنی ڈھالیں سنبھال لو، اپنی ڈھالیں سنبھال لو۔ فقلنا، اے اللہ کے رسول، امن عدو حضر، کیا دشمن حملہ آور ہو چکا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، خذوا جنتکم من النار، جہنم سے بچنے کے لیے اپنی ڈھالیں سنبھال لو۔ پھر آپ نے فرمایا قولوا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، تو آپ نے فرمایا فإنہن یاتین یوم القیامۃ منجیات وہن الباقیات الصالحات، یہ قیامت کے دن انسان کو جہنم کی آگ سے نجات دلائیں گی۔ اور اس کے ساتھ آخر میں یہ دعا کرنا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے، یہ دعا کرنا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مومنوں کی یہ وصف ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما، اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے۔ اور حضرت انس کہتے ہیں کہ کان اکثر دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا اپنی دعاؤں کا حصہ بنانا چاہیے۔ اللہم یا ربنا آتنا، جس طرح قرآن پاک کے الفاظ ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ جو شخص 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتا ہے، من سأل الجنۃ ثلاثا، 3 مرتبہ جنت کا سوال کرتا ہے، قالت الجنہ اللہم ادخلہ الجنہ، جنت کہتی ہے اللہ تو اس کو میرے اندر لے آ،
اور جو 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار، تو جہنم کہتی ہے اللہم اعذہ من النار، اے اللہ اس کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سکھایا کرتے تھے یہ دعا مسلمانوں کو، اور بعض علماء نے کہا ہے کہ آخری تشہد کے اندر یہ دعا پڑھنا واجب ہے، ہر مسلمان کو یہ دعا یاد ہونی چاہیے۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ اور صحابی بیان کر رہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا تمام مسلمانوں کو اس طرح سکھایا کرتے تھے جس طرح قرآن پاک کی کوئی آیت یا سورت یاد کروا رہے ہوں۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات۔ یہ دعا یاد کرنی چاہیے کہ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، مسیح الدجال کے فتنے سے، واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، اور موت و حیات کے فتنے سے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جنت الفردوس کے وارث بنائے، ہمیں جہنم جیسی سزا اور عذاب سے محفوظ فرمائے، قیامت کے دن اللہ تعالی ہمیں سعادت اور خوش بختی نصیب فرمائے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اغفر للمسلمين الميتين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ صفحہ درست